6 قسم کے تحفے کبھی قبول نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ 6 قسم کے تحفے آپ کے گھر میں منفی اثرات اور برائی کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ 6 قسم کے تحفے کبھی بھی کسی سے قبول نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کے رزق میں بندش آ سکتی ہے، آپ کے گھر پر پریشانیاں آ سکتی ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات بڑھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ یہ ہے، محترم ناظرین، زندگی میں کچھ چیزیں بظاہر اتنی عام اور نارمل دکھائی دیتی ہے کہ انسان ان کے پیچھے چھپے ہوئے اثرات کو محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو بھی اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ خیر اور بھلائی کے لیے ہے، مگر بعض اوقات یہی سادگی بعد میں ایسے دروازے کھول دیتی ہے جن کا بند ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ تبدیلیاں اتنی خاموشی سے داخل ہوتی ہیں کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر کا سکون کب ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ گھر کا سکون صرف ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ ایک اندرونی توازن سے جڑا ہوتا ہے۔ جب وہ توازن بگڑتا ہے تو زندگی کے ہر گوشے میں اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ذہنی تناؤ، بے سکونی، رشتوں میں دوری اور غیر واضح مشکلات ایک ساتھ انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ رزق میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کمائی میں برکت کم محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ چیزیں جو پہلے آسان تھیں اب مشکل دکھائی دینے لگتی ہیں۔ کاروبار میں غیر متوقع نقصان، نوکری میں بے وجہ دباؤ اور مواقع کا ہاتھ سے نکل جانا ایک مسلسل سلسلہ بن سکتا ہے۔ یہ سب وہ تبدیلیاں ہیں جو کسی ایک دن میں نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کو گھیر لیتی ہیں۔ 6 قسم کے تحفے کبھی قبول نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ 6 قسم کے تحفے آپ کے گھر میں منفی اثرات اور برائی کو دعوت دیتے ہیں۔ پہلا تحفہ، بعض تحفے دیکھنے میں بے حد دلکش ہوتے ہیں۔ خوبصورت ڈیزائن، عجیب و غریب نقش و نگار، انجان زبان کے الفاظ یا بے ترتیب علامات، اور انسان انہیں محض آرٹ یا سجاوٹ سمجھ کر خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ مگر یہی وہ مقام ہے جہاں فریب اپنی سب سے خطرناک شکل اختیار کرتا ہے۔ ہر نقش بے معنی نہیں ہوتا اور ہر لکیر صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ بعض اوقات یہی خاموشی نقوش ایک ایسا دروازہ بن جاتے ہیں جہاں سے منفی اثرات آہستہ آہستہ آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی اشیاء اپنے اندر ایک غیر مرئی کیفیت رکھتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر ماحول پر اثر ڈالتی ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ گھر کی فضا اچانک بوجھل ہونے لگی ہے، دل بے وجہ گھبرانے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتا بلکہ نگیٹو انرجی کی وہ لہریں ہوتی ہیں جو خاموشی سے آپ کے سکون کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، منفی طاقتیں ہمیشہ شور مچا کر نہیں آتی، وہ اکثر خوبصورتی کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہوتی ہیں تاکہ آپ کو شک بھی نہ ہو۔ اسی لیے ہر وہ تحفہ جس کی حقیقت آپ کی سمجھ سے باہر ہو، جس کے نقوش آپ کے دل میں بے چینی پیدا کرے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ دوسرا تحفہ، کبھی کسی نے آپ کو ایک معمولی سا دھاگا، کوئی بندھی ہوئی ڈوری یا لپٹی ہوئی چیز بطور تحفہ دی ہو اور آپ نے اسے بس ایک سادہ سی شے سمجھ کر رکھ دیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بندھن بے ضرر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہی گرہیں وہ خاموش جال بن جاتی ہیں جو آپ کے گھر کے سکون کو آہستہ آہستہ جکڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ صرف دھاگے نہیں ہوتے بلکہ ایسے پوشیدہ اشارے ہو سکتے ہیں جو منفی اثرات کو آپ کی زندگی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز غیر معمولی انداز میں بندھی ہو، بار بار لپٹی گئی ہو یا اس میں بے وجہ گرہیں لگائی گئی ہوں تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے نگیٹو انرجی کو مضبوطی سے کسی جگہ یا شخص کے ہاتھ جوڑ دیا جائے، اور جب یہ توانائی آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اثرات خاموش مگر گہرے ہوتے ہیں۔ رزق میں رکاوٹ، دلوں میں دوری،
छोटी बातों पर झगड़े और एक अजीब सी बेसुकूनी जो समझ नहीं आती। याद रखें, मनफी ताकतें अक्सर बंधन की सूरत में आती है। वो आपको नज़र नहीं आती मगर आपके माहौल को कैद कर लेती हैं। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा तोहफ़ा, कुछ तोहफ़े ऐसे भी होते हैं जो चीज़ से ज़्यादा हिदायत बनकर आते हैं। यही नहीं रखना, सिर्फ़ इसी तरह इस्तेमाल करना, किसी को मत बताना और आप समझते हैं कि शायद देने वाला ख्याल रख रहा है, मगर हकीकत में यही वो लम्हा है जहां एक नरम लहजे में दी गई हिदायत आहिस्ता आहिस्ता एक गिरफ्त में बदलने लगती हैं। ऐसा तोहफ़ा आपको आज़ादी नहीं देता बल्कि आपके फ़ैसलों पर असर अंदाज होना शुरू कर देता है, और यही वह दरवाज़ा है जहां से मनफी असरात आपकी ज़िंदगी में कदम रखती हैं। जब कोई शय आपके घर में आकर आपकी तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने लगे, आपके मखसूस जगहों तक महदूद करे या उसे छुपाने का कहा जाए, तो ये सिर्फ़ एक चीज़ नहीं रहती बल्कि एक खामोश दबाव बन जाती है। उस दबाव के साथ एक गैर महसूस नेगेटिव एनर्जी भी जुड़ी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन, आपके माहौल और आपके ताल्लुकात पर असर डालती है। आपको महसूस होगा कि फ़ैसले भारी लगने लगते हैं, दिल बेवजह उलझने लगा है और घर की फ़िज़ा में एक अजीब सी घुटन पैदा हो रही है। याद रखें, मनफी ताकतें अक्सर सीधा हमला नहीं करती बल्कि कंट्रोल के ज़रिए जगह बनाती है। जब कोई तोहफ़ा आपकी आज़ादी छीनने लगे तो समझ लें ये सिर्फ़ एक चीज़ नहीं बल्कि एक ऐसा असर है जो आपकी ज़िंदगी के दायरे को महदूद करना चाहता है। चौथा तोहफ़ा, कुछ तोहफ़े ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती से फ़ौरन दिल जीत लेते हैं। साफ़ सुथरा पैक, खूबसूरत डब्बा, नफीस अंदाज, मगर हकीकत उस चमक के पीछे कहीं ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक हो सकती है। वह चीज़ जो बाहर से मासूम दिखाई दे मगर अंदर कुछ और छुपाए हुए हो, वह सिर्फ़ तोहफ़ा नहीं रहती बल्कि एक ऐसा राज बन जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके घर के सुकून को चाटने लगता है। यही वो मकाम है जहां मनफी असरात खामोशी से अपनी जगह बनाते हैं। ऐसी अशिया अक्सर अपनी असल हालत से मुख्तलिफ महसूस होती हैं। गैर मामूली वज़न, अंदर से हल्की सी आवाज़ या गैर ज़रूरी तौर पर बंद किया जाना, ये सब मामूली अलामात नहीं होती। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लेकर आ रही है। जब ऐसी तवानाई घर में दाखिल होती है तो उसका असर फौरी नहीं बल्कि बतदरीज ज़ाहिर होता है। दिलों में बेचैनी, बातों में तल्खी, नींद में खलल और एक ऐसी घुटन जो बग़ैर वजह के महसूस होने लगती है। याद रखें, मनफी ताकतें अक्सर ख़ुद को छुपा कर रखती हैं ताकि आपको शक ना हो। एक बंद डब्बा अगर राज बन जाए तो वह सिर्फ जगह नहीं घेरता बल्कि माहौल को बदल देता है। इसलिए हर वह तोहफ़ा जिसके अंदर की हकीकत वाज़ेह ना हो उसे मामूली समझकर कबूल करना ख़तरनाक हो सकता है। पाँचवीं तोहफ़ा, बाज़ चीज़ें बज़ाहिर मामूली लगती हैं, एक बाल, एक नाखून या जिस्म से जुड़ी कोई छोटी सी अलामत, मगर हकीकत में ये आपकी ज़ात का वह हिस्सा होती है जो आपकी पहचान, आपकी मौजूदगी और आपकी अंदरूनी कैफियत से जुड़ा होता है। जब आप ये चीज़ें किसी और के हवाले करते हैं तो ये सिर्फ़ एक शय देना नहीं होता बल्कि अपनी ज़ात का एक खामोश टुकड़ा किसी और के इख्तियार में देना होता है। और यही वह लम्हा है जहां मनफी असरात आपकी ज़िंदगी के दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। ये छोटी चीज़ें अपने अंदर एक गैर मर्ई ताल्लुक़ रखती हैं और अगर किसी की नीयत साफ़ ना हो तो यही ताल्लुक़ नेगेटिव एनर्जी को आप तक पहुंचाने का ज़रिया बन सकता है। उसका असर फौरी तौर पर महसूस नहीं होता मगर वक्त के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी, दिलों में दूरी, गैर ज़रूरी गुस्सा और घरेलू माहौल में बोझलपन ज़ाहिर होने लगता है। आप सोचते रह जाते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी सुकून क्यों ख़त्म हो रहा है। याद रखें, मनफी ताकतें अक्सर उसी रास्ते से दाखिल होती हैं
جہاں آپ سب سے زیادہ بے فکر ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذاتی چیزیں بغیر سوچے سمجھے دے دیتے ہیں تو گویا آپ ایک ایسا دروازہ کھول دیتے ہیں جس کا انجام آپ کے اختیار میں نہیں رہتا۔ اس لیے ہر اس درخواست سے ہوشیار رہیں جو آپ کی ذات کے کسی حصے کو مانگتی ہو، کیونکہ بعض اوقات یہی چھوٹی چیزیں بڑے نقصان کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ چھٹا تحفہ، کچھ تحفے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر نہایت ذاتی اور معصوم محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کا پہنا ہوا لباس، آپ کے پسندیدہ خوشبو یا وہ چیزیں جو روزمرہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ صرف اشیاء نہیں ہوتی، یہ آپ کی موجودگی کا عکس ہوتی ہیں۔ آپ کی عادتوں، آپ کی کیفیت اور آپ کے ماحول کی جھلک اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ جب یہی چیزیں غلط نیت کے ساتھ کسی اور کے ہاتھ میں پہنچتی ہیں تو یہ خاموشی سے ایک ایسا راستہ بن جاتی ہیں جہاں سے منفی اثرات آپ کی زندگی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسی اشیاء میں ایک غیر محسوس تعلق ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اگر اس تعلق کو کوئی غلط مقصد کے لیے استعمال کرے تو یہ نگیٹو انرجی کو سیدھا آپ کے گھر کے ماحول تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے اثرات دھیرے دھیرے ظاہر ہوتے ہیں۔ گھر کی فضا میں بوجھل پن، دل کا بے وجہ گھبرانا، بات بات پر اختلاف اور سکون کا آہستہ آہستہ ختم ہونا، یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آ رہا مگر اثر ضرور ڈال رہا ہے۔ یاد رکھیں، منفی طاقتیں ہمیشہ دور سے وار نہیں کرتی، وہ قریب کی چیزوں کو ذریعہ بناتی ہیں۔ جب آپ کی ذاتی اشیاء کسی اور کے اختیار میں چلی جائیں تو یہ صرف ایک معمولی بات نہیں رہتی بلکہ ایک ایسا دروازہ بن سکتا ہے جو آپ کے سکون تک سیدھی رسائی دے دے۔ آپ خود بھی محسوس نہیں کرتے مگر اندرونی طور پر ایک بے چینی سی پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے مگر وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی کیفیت آہستہ آہستہ نگیٹو انرجی کو بڑھا دیتی ہے، گھر کے ماحول میں گھٹن، فاصلے اور بے سکونی کو جنم دیتی ہے۔ جب چیزیں شفاف نہ ہوں تو ان کے اثرات بھی دھندلے مگر گہرے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، منفی طاقتیں اکثر اندھیرے اور چھپاؤ کے سہارے آگے بڑھتی ہیں۔ جو چیز واضح ہو وہ کم خطرناک ہوتی ہے مگر جو چیز راز میں لپٹی ہو وہ ذہن اور ماحول دونوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے ہر وہ تحفہ جو آپ سے خاموشی کا مطالبہ کرے اسے صرف تحفہ نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات یہی خاموشی کسی بڑے غیر مرئی اثر کا آغاز ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش وہ نہیں ہوتی جو سامنے آ کر وار کرے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے قریب آ کر مسکرا دے۔ کچھ چیزیں دیکھنے میں اتنی معصوم لگتی ہیں کہ انسان کا ذہن ان کے پیچھے چھپے ہوئے پہلو تک سوچ ہی نہیں پاتا، سمجھ ہی نہیں پاتا۔ خاص طور پر جب بات تحائف کی ہو تو دل فوراً نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ تحفہ ہمیشہ محبت، تعلق اور اپنائیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت ہر وقت اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ بعض اوقات یہی تحفے اپنے اندر ایک ایسی کیفیت لیے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کے ماحول کو بدلنے لگتی ہے بغیر اس کے کہ اسے فوراً احساس ہو۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو اپنی سادگی اور احتیاط کے درمیان ایک باریک لکیر سمجھنی پڑتی ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی کے ہاتھ سے آپ تک پہنچتی ہے صرف ایک مادی شے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ نیت، سوچ اور اثرات بھی جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات گھر میں داخل ہونے والی چھوٹی سی چیز بھی بڑے بڑے حالات کو جنم دے دیتی ہے۔ پہلے پہل سب کچھ نارمل لگتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک غیر واضح سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ دل میں بے چینی، ذہن میں الجھن اور ماحول میں ایک عجیب سا دباؤ۔ انسان اکثر ان تبدیلیوں کو قسمت یا اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، مگر بعض اوقات یہ اتفاق نہیں ہوتا بلکہ وہ سلسلہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر سکون کی کمی، بے وجہ اختلافات، رزق میں بے برکتی کا احساس یا رشتوں میں دوری
یہ سب وہ علامات ہیں جو ایک غیر متوازن ماحول کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنے ارد گرد آنے والی چیزوں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں جب ہم کچھ مخصوص قسم کے تحائف کی بات کرتے ہیں تو مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ شعور بیدار کرنا ہوتا ہے۔ وہ 6 قسم کے تحائف جن کا ذکر آگے کیا جائے گا، ان کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز صرف اسی لیے قبول نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ پیش کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات قبولیت خود ایک دروازہ بن جاتی ہے، اور یہی دروازہ بعد میں مختلف مسائل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندرونی اختلافات ہوں، یا رزق میں رکاوٹ کا احساس، یا اولاد کی زندگی میں غیر متوقع مشکلات۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ماحول میں بوجھ پڑتا ہے تو سب سے پہلے اثر ذہن اور دل پر پڑتا ہے۔ انسان کی سوچ متاثر ہونے لگتی ہے، فیصلے الجھنے لگتے ہیں، اور چھوٹی باتیں بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پھر یہی کیفیت رشتوں میں دوری، گھر میں کشیدگی اور زندگی میں بے سکونی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے احتیاط ہمیشہ پہلی حفاظت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات نقصان بڑے واقعات سے نہیں بلکہ چھوٹی غفلتوں سے شروع ہوتا ہے۔ آنے والے حصوں میں ہم ان مخصوص 6 قسم کے تحائف کی طرف اشارہ کریں گے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں غیر محسوس مگر گہرے اثرات چھوڑ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام اور خواتین حضرات، زندگی کے اس سفر میں انسان جتنا زیادہ دوسروں کے قریب آتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے ارد گرد مختلف قسم کی چیزیں اور بے رویے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ چیزیں محبت کے نام پر ہوتی ہے، کبھی تعلق کے نام پر، اور کبھی محض رسم و رواج کے تحت، مگر ہر چیز جو ہاتھوں سے دل تک پہنچتی ہے وہ ہمیشہ سادہ نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اپنے اندر ایک ایسی کیفیت رکھتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ماحول پر اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں احتیاط کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان 6 قسم کے تحائف کے بارے میں یہ بات بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ صرف چیز کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کیفیت، ماحول اور اثرات کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک نظر آنے والی معمولی سی شے بھی گھر کے اندر ایک غیر محسوس تبدیلی کا آغاز بن سکتی ہے۔ شروع میں سب کچھ نارمل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ گھر کے اندر گفتگو کے انداز بدلنے لگتے ہیں، چھوٹی باتیں بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں، دلوں میں ایک غیر واضح سا بوجھ پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں منفی اثرات اپنی خاموشی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ یہ اثرات شور نہیں مچاتے بلکہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتے ہیں۔ کبھی یہ کیفیت رزق میں بے برکتی کی صورت اختیار کرتی ہے، کبھی کاروبار میں غیر متوقع رکاوٹوں کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور کبھی گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑھا کر بڑے جھگڑوں میں بدل دیتی ہے۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر اچانک یہ سب کیوں ہونے لگا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ کیفیت اولاد کی زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پڑھائی میں دھیان کا کم ہونا، بے وجہ پریشانی یا ذہنی دباؤ کا بڑھ جانا، یہ سب وہ علامات ہیں جو ایک غیر متوازن ماحول کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جب گھر کا ماحول متاثر ہوتا ہے تو اس کا اثر ہر فرد تک پہنچتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اب اگر ہم ان 6 قسم کے تحائف کی بات کریں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے تو انہیں صرف ایک فہرست نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ایک علامتی انتباہ کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ وہ تحفے ایک عجیب و غریب علامات رکھتے ہیں، وہ چیزیں جن میں غیر معمولی بندھن یا گرہ ہوں، وہ اشیاء جن کے ساتھ غیر واضح ہدایات جوڑی ہوں، یا وہ چیزیں جو پوشیدہ رکھنے کا کہا جائے۔ یہ سب وہ صورتیں ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ان کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اسی طرح وہ تحفے جو باہر سے ایک چیز ہوں مگر اندر کچھ
اور چھپا ہو، یا وہ چیزیں جو ذاتی استعمال سے جڑی ہوں اور غیر ضروری طور پر مانگی جائے، یہ سب وہ پہلو ہیں جنہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بعض اوقات یہی چھوٹی سی لاپرواہی آگے چل کر بڑے مسائل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ گھر کے اندر بے سکونی، رشتوں میں دراڑ اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگتا ہے، اور انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اصل وجہ کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، کچھ اثرات وقت کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے